السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر گورو۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ عظمیٰ بغاری نے پوری کوشش کی ہے عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کی، لیکن وہ کر نہیں پائی۔ اس کا ریزن صرف اور صرف یہی ہے ناظرین کہ عمران خان ایک سچا اور نیک دل بندہ ہے، تو ایسے میں ناظرین اس کو جو بدنام کرنے والی بات ہے وہ کافی مشکل ہو جاتی ہے، جو دوسری پارٹیوں ان کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، نون لیگ کے لیے۔ تو ناظرین، اس تجزیے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری کوشش کر رہی ہے عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کی، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو سچ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہی۔ جب اس کو سچ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، تو آپ ہی بتائیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ناظرین، آپ سے میری ریکویسٹ اتنی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ بتائیے گا، آپ تو حکومت میں ہیں، حکومت نے راہ دکھانی ہوتی ہے، سب سے بڑا بوجھ اس وقت آپ کے کاندھوں کے اوپر ہے، کیسے آگے چلیں گے؟ لڑیں بھیڑیں گے، کیا کریں گے؟ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے، کون سا لمحہ تھا جب ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس وقت بھی پرائم منسٹر جو اس وقت کے تھے عمران خان صاحب، وہ جو ہے وہ اوپر سے آیا کرتے تھے بینچ کے ادھر سے، کہ مجھے کسی سے سلام دعا نہ لینی پڑے۔ مجھے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھا کرتے تھے جو ایز اپوزیشن لیڈر، اس میں شہباز شریف کا نام نہیں لکھتے تھے، ان کا نام لکھنا اور وہ جو ہے وہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب بھی ان کا وہی عالم ہے، لیکن اس میں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ کر دو تو ٹھیک ہے ورنہ میں چڑھ دوڑوں گا؟ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ ملک صاحب، کیا اس طرح سے ریاستیں چلتی ہیں؟ کیا اس طرح سے دھمکی دے کر آپ جو ہے وہ ایک غنڈہ گردی کے ذریعے اپنی باتیں عظمیٰ بی بی ابھی رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، تو مجھے لگا کہ انہوں نے وہ راہ بتا دی ہے جس کا خطرہ ہے ہمیں، اور وہ راہ شاید وہی آگے آنے والے دنوں میں ہمیں ایک دوسرے سے برسرے پہ کار کرے گی۔ انہوں نے کہا یا ہم نہیں تو یا وہ نہیں، یہ والی صورتحال تھی۔ یہ صورتحال کبھی کوئی جمہوری حکومت نہیں افورڈ کر سکتی، یا ہم نہیں یا وہ نہیں۔ دیکھیے، یہ وہ اس پوری بات کو سنو نا جو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے اس نے پوری کوشش کی ہمیں نیست و نابود کرنے کی، اور اب بھی ان کا جملہ یہ تھا کہ اب بھی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا، انہوں نے سیاسی آدمی ہے، انہوں نے سیاسی طور پر ختم کرنے کی بات کی۔ انہوں نے یہ، اللہ معافی دے، یہ میں آپ کو ابھی ان کی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں۔ انہوں نے آج کا سٹیٹمنٹ بھی چلائی ہے، نا۔ بہرحال ایک خوفناک صورتحال ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ساتھ ہیں تو تحریک انصاف کی جتنی پاپولیرٹی ہے اس کا پاپولیرٹی کا بھی اتنا ہی بوجھ ہوتا ہے۔ عمران خان اگر بات چیت والا راستہ اپنا لیں تو راستہ نکل آئے گا، ہو سکتا ہے الیکشن 3 ماہ بعد بھی ہو تو عمران خان جیت جائے۔ جب ہاک صاحب کے آتے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جس قسم کے بیانات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری سائڈ سے بھی اس کو اسی طریقے سے جب رسپونڈ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی جو باہمی رواداری کی فضا ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا، پاکستان کے اندر اور رواداری نام کی چیز عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ آنکھیں چرا رہے ہیں تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ ہم نے اس معاشرے کو اگینسٹ اس کر دیا، اس کے علاوہ ہم نے اس معاشرے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ مجھے اگر آپ جواب دینے دیں، ہمیں بالکل سچ بولنا چاہیے، تو پھر سچ یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری کو گریبان سے پکڑ کر لاڑ کانا میں میاں شہباز صاحب نہیں گھسیٹنا تھا۔ سچ یہی ہے کہ پنکھے لے کے مینار پاکستان پر حکومت کی پالیسی کے خلاف پنکھیاں میاں شہباز شریف صاحب ہی جلتے تھے۔ سچ یہی ہے کہ ڈان لیگز کے اندر کالا کوٹ پہن کے میاں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے۔ سچ یہ بھی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی کریکٹر اسیسینیشن مسلم لیگ نون ہی کرتی رہی ہے۔ تو ایک فرد کو ہماری 80s آپ نے جن کا نام لیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ 11 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے، اس کے بعد نواز شریف جیل میں رہے، دونوں کی حکومتیں وقت سے پہلے ٹوٹ گئی، ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ اگر وہ 11 سال جیل میں رہے ہیں تو یہ میاں تو پاکستان، جناب دیکھیں میری عرض سنیں ندیم صاحب، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جیل میں رہنا میں کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کرتا۔ پولیٹیکل موو کے اندر پولیٹیکل پرچہ ہوتی ہے سیکنڈری تھنگ، لیکن وہ 5 7 10 دن کے اندر سیٹل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گزشتہ 1 سال سے جن لوگوں کو اٹھا کے ٹارچر کیا گیا ہے، 140 کے قریب پرچے کر دیے گئے ہیں یار ندیم صاحب، جس بہیمانہ طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا، تو یہ لوگ بھی تو پھر سیکریفائس کر رہے ہیں نا، یہ بھی تو اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ حسان نیازی ہے، اظہر مشوانی ہے، اور جتنے ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جن
को उठाया गया है और जगह जगह घुमाया जा रहा है। हसन को पहले बलूचिस्तान ले गए थे, अब कराची ले गए। वो भांजा इमरान खान का, उसका एक्टिविस्ट है। अजहर मिशवानी उसका ये जो सोशल मीडिया पे उनके बच्चे सारा दिन काम करते हैं उनमें से एक। ये काम दुरुस्त नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये जुल्म है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। अगर कोई मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड ब्रेक करता है तो उसका एक तरीका कार है केस रजिस्टर करने का, वो बंदा गायब नहीं हो सकता। और किसी को मारना दौरान हिरासत, ये टॉर्चर इन कस्टडी ग्लोबली एक जुल्म है, क्राइम है, इससे हमें गुरेज करनी है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि जितनी सियासी कुव्वतें पार्लिमान के अंदर हैं वो इस गलती का तदारुक करें, वो इसका हिस्सा बन के पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो कुछ अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के माफ़ी मांग लें। शहबाज शरीफ की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं रहनी, 4 ही दिन रहनी है, तो कल आपके लड़कों के साथ ये कुछ हो रहा होगा। मलिक साहब बहुत सारी बातें, जिससे पहले मुझे जवाब देना है। बात तो ये है कि एक तरफ जो है लास्ट मिनट है, प्लीज कहते हैं करें। दूसरी तरफ जो है, जी मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ जो है वो हमारी बातें इनको याद रहती हैं, जो खुद इमरान खान के पुराने स्टेटमेंट्स हैं वो उनको याद नहीं रहते। और फिर ये है कि ये जो इस वक्त हो रहा है ना, हसन न्याजी हो, अजहर मिशवानी हो, इनको कोई वन व्हीलिंग करने पे तो पकड़ा नहीं गया होगा ना। जो इश्तियाल अंगेजी हसन न्याजी ने फैलाई है, हाफिज हो फलाना हो, उसको धमकियां दी हैं, वो किसको धमकियां दे रहे थे? जो बाहर एहतजाज कराए जा रहे हैं जिसमें उनकी तस्वीरों के साथ छोड़ दें, जो है आसिम मुनीर साहब की तस्वीरों के साथ जो हो रहा है, नहीं छोड़ा नहीं जा सकता। ये बात है कि ये फसाद का एक पैकेज है। एक मिनट, मैंने आपकी बात पूरी कर ली ना, बात करें सगदा साहब, ये मत किया करें, मेरे साथ ये मत किया करें। ये पूरा पैकेज है फसाद का, ये पूरा पैकेज है। और ये फसाद पे बिलीव करते हैं, ये फसाद पे बिलीव करते हैं, ये जो है ये दहशतगर्दी करते हैं। ये पुलिस वालों के साथ जो ये देखिए ना, ये जो जिनके पे पर्चे, इनको बेईमाना पर्चे हो गए, तो जो बेईमाना हरकतें करते हैं, जो इमरान खान साहब जो है वो जो हल्लाशरी देते हैं लोगों को, जो उनको दहशतगर्दी सिखाते हैं, उसके ऊपर कानून जो है उनकी शक्ल देखे। आई एम सॉरी, ये कानून के जो है इतने मामे नहीं बन सकते। कानून जो है वो हर एक तरह का होगा। और ये जो है मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, लेकिन आप सब सियासतदानों से, अपने रहनुमाओं से दरखास्त करूंगा कि ये कोई अजहर या हसन या कोई और ABCD को पकड़ के जेल में डाल के फायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल डायलॉग कर लें, इनको छोड़ दें, इनको अंदर डाल के मारेंगे भी आप, फिर भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ नफरत फैलती है, बेयकीनी फैलती है माशरे के अंदर, मिसट्रस्ट डेवलप होता है। तो पॉलिटिकल डायलॉग कर लें। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपने भी कुछ ना कुछ ये देखा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो नाजरीन, जाते जाते जो है वो आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।